کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ آسیہ بیگم اس پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے بھتیجے بلال پر بھروسہ کرتی، اور انہیں یہی لگتا کہ وہ انہیں پھنسا رہی ہیں۔ جن بچیوں کے سر پر مائیں نہیں ہوتی وہ ایسی بے سائبان ہوتی ہیں، باپ بھی ستیلی ماؤں کا ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کے وہاں سے جانے لگی، جب بلال اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ کہاں جا رہی ہو میری بلبل، جواب تو دی جاؤ، کب میری دید کی پیاس بجھاؤ گی؟ سچ تمہارا یہ عاشق تڑپ رہا ہے۔ وہ اس کا بازو اپنی سائڈ کھینچ گیا، وہ اس کے تیزی سے سینے سے لگی، اس نے اس کے گرد اپنے ہاتھ لپیٹ لیے، وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑیں چھوڑیں مجھے، پیچھے ہٹیں، چھوڑیں چھوڑیں مجھے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ابان کی تیز دھاڑ سنائی دی۔ بلال جو اسے چھوڑ نہیں رہا تھا، ابان کی دھاڑ سن کر فوراً سے اسے چھوڑ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کومل سے پوچھنے لگا۔ مجھے وہاں شور سے وحشت ہو رہی تھی، اسی لیے یہاں اکیلے تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے آئی تھی۔ یہ مجھے تنگ کرنے لگ گئے۔ تم اندر جاؤ۔ وہ 2 منٹ سے بھی پہلے اندر غائب ہوئی تھی۔ بلال نے 2 تھپڑ کھینچ کے بلال کو لگائے۔ سالے کتے، میرے گھر کی عزت پہ تو نظر رکھتا ہے، تو نے ہاتھ بھی کیسے لگایا کومل کو؟ بھائی، ابان بھائی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ گرنے لگی تھی، میں نے تو بس اسے سنبھالا۔ جھوٹ نہیں بول، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا میری دیکھی ہوئی آنکھوں کو بھی تو جھٹلائے گا؟ وہ اس پہ مکوں کی برسات کر رہا تھا، اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا، چہرے پر بھی جگہ جگہ خراشیں آ گئی تھی۔ اب 1 منٹ سے بھی پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ، نہیں تو وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اور ہاں، آئندہ کومل سے دور رہنا، اگر اس کے نزدیک بھی تو نظر آیا تو تیری ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دوں گا۔ وہ دن تیرا آخری زندگی کا دن ہوگا۔ بلال غصے سے تیزی سے وہاں سے غائب ہوا تھا۔ ابان یہاں وہاں ٹہل کے اپنا غصہ شانت کرنے لگا۔ سونیا رخصت ہو گئی۔ سونیا رخصت ہو کے اپنے پیادے سدھار گئی تھی۔ تائی امی بیٹی کی رخصتی کے بعد بہت اداس تھی۔ چلو میرا بیٹا، کومل جاؤ، شاباش، سب کو چائے سرو کرو۔ جی تایا ابو۔ وہ تیزی سے کچن میں داخل ہوئی اور سب کے لیے چائے بنانے لگی۔ جب چائے لے کر وہ باہر لاؤنج میں آئی تو سب وہاں موجود تھے۔ وہاں ابان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابان کو دیکھ کے وہ کچھ پل کے لیے سہم گئی۔ اسے تھوڑی دیر پہلے ہوا واقعہ یاد آیا، لیکن ابان نے اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ سب کو چائے سرو کر کے سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن سب ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ کر رہے تھے، جب اوپر سے ابان کی آواز آئی، ماں مجھے شرٹ نہیں مل رہی، پلیز میری شرٹ ڈھونڈ دیں، مجھے ایک میٹنگ میں ضروری جانا ہے۔ کومل جاؤ ذرا اس کی مدد تو کر دو، اسے شرٹ ڈھونڈ دو۔ لیکن امی میں، بیٹا جاؤ، وہ بھی ایک گھر کا فرد ہے۔ کوئی بات نہیں۔ وہ ہلکے قدموں سے اب اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں ابان تمام شرٹس کو باہر نکالے کمرے کا حال اب تر کیے کھڑا تھا۔ کیسی شرٹ؟ آپ بتائیں کس رنگ کی شرٹ آپ کو چاہیے؟ اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بنا شرٹ کے صرف پینٹ پہنے کھڑا تھا۔ بلیک کے ساتھ کوئی بھی میچنگ کی شرٹ اور ٹائی نکال دو۔ جی بہتر۔ وہ صرف سر ہلا گئی۔ تمام کپڑوں میں سے ایک لائٹ فیروزی کلر کی شرٹ اسے بلیک کے ساتھ اچھی لگی اور اس کے ساتھ ہی میچنگ کی ٹائی نکالی، اس کی طرف بڑھایا۔ اب کیا میں اسے پہن کے جاؤں گا؟ اسے پریس کرو۔ اب کیا میں ایسے پہن کے جاؤں گا؟ اسے پریس کرو۔ وہ خاموشی سے سائڈ ٹیبل کی طرف جا کے انہیں پریس کرنے لگی، پریس کر کے اسے پکڑائی اور جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، ابان اس کا بازو کھینچ گیا۔ وہ تیزی سے اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ میں لاسٹ ٹائم تمہیں وارن کر رہا ہوں، اس بلال سے دور رہنا۔ کیا کر رہی تھی تم اس بلال کے پاس؟ ہاں، میں آپ کو رات میں بھی بتا چکی ہوں۔ وہ خوف زدہ تھی، وہ مجھے ہراس کر رہے تھے، میں تو وہاں تھوڑی دیر سکون کے لیے گئی تھی۔ سکون کے لیے؟ تمہیں وہیں گوشہ ملا تھا، اپنے کمرے میں بھی تو آ سکتی تھی۔ اس سے دور رہو، سمجھی تم؟ وہ 1 نمبر کا آوارہ بدمعاش انسان ہے۔ جی جی میں سمجھ گئی، دوبارہ تم مجھے اس کے آگے پیچھے بھی نظر نہ آؤ، ٹھیک ہے؟ اب میں جاؤں؟ وہ
اس سے فاصلہ بنانے لگی۔ اس کے چہرے پر لٹیں جھول رہی تھی۔ ایک دم ابان نے ہاتھ بڑھا کے چہرے کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑس دیا۔ اس کا چاند سا چہرہ ابان کے چہرے کے سامنے تھا، جن میں تھوڑا سا ہی فاصلہ رہتا تھا۔ جاؤ، وہ تیزی سے کمرے سے باہر غائب ہوئی۔ باہر آ کر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اسے ابان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ کہنے کو وہ اس کے دایاں زاد بھائی تھا۔ ان دونوں کے بیچ 7 سال کا فرق تھا، لیکن وہ ابان کی تیز غصے کی وجہ سے اس سے بہت ڈرتی تھی اور اس سے دور بھاگتی تھی۔ شام کو سونیا اور اس کا شوہر احمد آئے ہوئے تھے۔ گھر میں کافی رونق لگی ہوئی تھی۔ کومل کہاں ہو؟ تائی امی کی پکار جاری تھی۔ وہ جو کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی جلدی سے منہ پہ ہاتھ پھیر کے نیچے بھاگی۔ جی تائی امی، آپ نے بلایا؟ ہاں، شام کے کھانے کے لیے تیاری کرو، سونیا اور احمد کھانا کھا کے جائیں گے، ڈنر شاندار ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے تائی امی۔ وہ کچن میں ڈنر کی تیاری کرنے لگی۔ 2 ملازمائیں شہناز اور رقیہ بھی اس کی ہیلپ کے لیے موجود تھیں۔ جلدی جلدی ہاتھ چلا کے اس نے بریانی تیار کی، قورمہ ریڈی کیا، کباب دم دیے، سلاد رائتہ تیار کیا، ٹرائفل بنایا، تندوری چکن دم لگا کے وہ فری تھی کہ تائی امی نے کچن میں جھانکا۔ کھانا تیار ہے کیا؟ جی تیار ہے۔ وہ پتیلیوں کے ڈھکن ہٹا کے دیکھنے لگی۔ کچن سے اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تم جاؤ، تھوڑی دیر بعد جب میں آواز دوں تو کھانا سرو کر دینا۔ جی تائی امی، وہ کہتی اپنا حلیہ سدھارنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف روانہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا سرو کیا گیا۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، چائے کا دور چلا اور سونیا اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ ولیمہ دوسرے دن تھا۔ تائی امی بھی اپنی بیٹی کو خوشحال دیکھ کے مطمئن تھی۔ دوسرے دن ولیمے میں کومل نے بلو میکسی زیبتن کی ہوئی تھی، جو اس کے گورے رنگ پہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہلکے سے میک اپ میں کومل بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ سب کی نگاہیں اس پر بار بار آ رہی تھیں کہ احمد کا دوست جو کہ دلہے کی تصویریں لے رہا تھا، وہ جو لان میں درختوں کی سائڈ کھڑی کولڈ ڈرنک پی رہی تھی، اس نے کومل کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا اور کیمرے کا رخ کومل کی طرف کر دیا اور کومل کی تصویریں لینے لگا۔ کومل کو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن ابان یہ سب دیکھ چکا تھا۔ ابان کا غصے سے برا حال تھا۔ پہلے وہ کومل کی طرف بڑھا۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ یہاں سے، کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ ہی کیا کرو۔ کومل کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ غصہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ تیزی سے احمد کے دوست کی طرف بڑھا۔ یہ جو تصویریں تم نے ابھی بنائی ہیں نا، ان کو ڈیلیٹ کرو۔ کیوں بھائی؟ میں کیوں ڈیلیٹ کروں؟ میرا کیمرہ ہے، میں نے بنائی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں تصویریں ڈیلیٹ کروانے والے؟ تصویریں ڈیلیٹ کرتے ہو یا میں کیمرہ ہی توڑ دوں؟ نئی تصویریں تو میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا۔ ابان نے غصے سے کیمرہ اٹھا کے زمین پہ پھینکا اور اس پہ اپنے جوتے مار کے توڑ دیا۔ احمد کا دوست راحل حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ابھی تو تم شکر کرو کہ میں نے تمہاری اس شکل کا ستیہ ناش نہیں کیا، نہیں تو میرے گھر کی عورتوں کی تصویریں لینے کے جرم میں شکلیں بگاڑ دیتا ہوں۔ دور رہو میرے گھر کی لیڈیز سے، سمجھے تم، اور آئندہ یہ غلطی نہیں کرنا۔ ولیمے کے بعد شادی کے ہنگامے مدھم پڑے۔ سونیا اور احمد اپنے ہنی مون کے لیے UK روانہ ہو چکے تھے۔ کومل اور اس کی بہن نتاشا نے بھی کالج جانا اسٹارٹ کر دیا تھا۔ بلال جو کہ اس دن کے بعد سے کومل اور ابان سے بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا تھا، اس نے ولیمے والے دن کسی طرح کومل کی چند اینگل سے تصویریں لے لی تھیں۔ اب وہ تصویریں قابل اعتراض حالت میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس کی تصویریں نکلوائی تھی۔ آج وہ کالج سے گھر آئی تو گھر میں سب ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے اور کافی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ تیزی سے اندر آئی تو اسے خاموشی سے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ آسیہ بیگم تیزی سے اس کی طرف لپکی اور اسے تھپڑوں سے مارنے لگی۔ یہ تو تم ہمیں بتاؤ، کہاں سے گھوم کر آ رہی ہو؟ امی، میں کالج سے آ رہی ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اسے مستقل پیٹے جا رہی تھی۔ نتاشا بس شکل دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابو آگے بڑھے اور آسیہ بیگم کو اس سے پیچھے ہٹایا۔ یہ تصویریں دیکھو، یہ گل کھلاتی پھر رہی ہو تم کالج کے بہانے۔ یہ کس عاشق کے ساتھ تمہاری تصویریں ہیں؟ وہ تیزی سے جھکی اور تصویریں اٹھا کر دیکھنے لگی جو قابل اعتراض حالت میں تھی۔ نہ جانے وہ کون لڑکا تھا جس کے ساتھ اس کی تصویریں تھیں۔
یہ میری تصویریں نہیں ہیں۔ تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ یہ تم نہیں ہو؟ نہیں، یہ میں ہوں، لیکن اس لڑکے کے ساتھ تصویریں میری نہیں ہیں۔ میں نہیں جانتی اس لڑکے کو، ضرور کسی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میری تصویریں اس لڑکے کے ساتھ مرج کر دی ہیں۔ میں اس کو نہیں جانتی، بابا پلیز میری بات کا یقین کریں۔ وہ اپنی صفائی میں بولنے لگی، لیکن کسی کو یقین نہیں آیا۔ فاروق صاحب آگے آئے اور اس کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارا۔ صحیح کہتی تھی آسیہ، کالج مت بھیجو، لیکن تم نے میرے پیار کا یہ ثبوت دیا ہے۔ آج میرے منہ پر کالک مل دی۔ کالج کے بہانے پتہ نہیں کتنے عاشق رکھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ایسی نازیبا حرکتیں کرتی پھر رہی ہو۔ آج ایک کی طرف سے تصویریں آئی ہیں، کل نہ جانے اور کتنوں کے گھر سے تصویریں آئیں گی۔ پلیز بابا میری بات کا یقین کریں۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی تھی۔ میں ایسی نہیں ہوں، مجھے اپنے باپ کی عزت کا پاس ہے، میں ایسا کبھی غلطی سے بھی نہیں کر سکتی۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ تصویریں جھوٹی ہیں، میری بات کا یقین کریں۔ لیکن کوئی نہیں تھا جو اس کی بات پہ یقین کرتا۔ بھائی صاحب، بچی اگر کہہ رہی ہے تو یہ تصویریں جھوٹی ہوں گی نا؟ آپ کو ان تصویروں پہ بھروسہ ہے، اپنی بچی پہ، اپنی تربیت پہ نہیں؟ رفت چچی فوراً سے آگے آئیں۔ رفت تم تو چپ ہی کرو، آسیہ بیگم دھاڑی۔ بھلا کیا دشمنی ہوگی کسی کی کومل سے جو کوئی جھوٹی تصویریں بنوائے گا؟ سب اس پہ چیختے چلاتے چلے گئے تھے۔ چچی خاموشی سے اس کے پاس آئیں، پانی کا گلاس اسے دیا اور اس کا سر سہلانے لگی۔ بیٹا مجھے تم پر بھروسہ ہے، پر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ میں تمہارا ساتھ دے سکوں۔ اٹھو، منہ ہاتھ دھو کے فریش ہو، اپنا حلیہ صحیح کرو۔ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ اکیلی زمین پر بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اوپر ٹیرس پہ گئی تھی، جہاں نیچے کی سائیڈ جھکے وہ انہی کو دیکھ رہا تھا۔ بہت تیزی سے اپنا بیگ اٹھاتی اپنے بیڈ روم میں بند ہو گئی تھی۔ تصویریں وہیں پڑی تھیں۔ امان نے وہ تصویریں اٹھائیں اور اپنے دوست کو کال کی۔ ہاں یار عمر، تم سے ایک کام تھا، تم پکچر ایڈٹ کرنے والے کو جانتے ہو نا؟ تو کیا وہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ تصویریں ریئل ہیں یا فیک؟ ہاں ہاں، تم مجھے ایڈریس سینڈ کرو، میں خود ملوں گا اس سے۔ اس دن کے بعد سے کومل نے اپنے کمرے سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ کسی سے بھی ملتی نہیں تھی۔ کس منہ سے ملتی جب گھر کے افراد کو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا؟ کسی نے بھی اس سے اس کی طبیعت نہیں پوچھی یا ان تصویروں کے بارے میں کسی نے اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ ایک واحد نتاشا تھی جو کھانا اسے زبردستی کمرے میں لا کے کھلا دیتی تھی۔ صرف ایک نتاشا کو ہی اس پہ بھروسہ تھا کہ یہ تصویریں نکلی ہیں۔ ایک ہفتے بعد دوبارہ سب لاؤنج میں جمع تھے۔ فاروق چچا، آپ کو اپنا غصہ دکھانے سے پہلے اپنی بیٹی کی بات سن لینی چاہیے تھی، اپنی بیٹی پہ، اپنی تربیت پہ بھروسہ رکھنا چاہیے تھا۔ یہ تصویریں سب فیک ہیں، کسی نے کومل کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا ایک جاننے والا ہے جو فوٹو شاپ سے یہی کام کرتا ہے، میں نے اس سے معلوم کیا تو یہ تصویریں دو تصویروں کو ملا کے ایڈٹ کر کے تیار کی گئی ہیں۔ ہماری کومل ایسی نہیں ہے، وہ جیسی پہلے پاک تھی ابھی بھی ویسی ہی ہے۔ ہاں، اسے پھنسایا گیا ہے۔ اب چونکہ کومل کے اوپر سے یہ جھوٹا الزام ہٹ گیا ہے تو کوئی اس سے سوال نہ کرے، وہ پہلے کی طرح پاک ہے۔ اس میں کوئی دوبارہ اس بات کو اس گھر میں نہ چھیڑے۔ وہ پہلے کی طرح کالج آئی جائے گی، سب کے بیچ بیٹھے گی، کوئی اس سے اس متعلق سوال نہیں کرے گا۔ آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سب اپنی اپنی جگہ شرمندہ تھے۔ بھلا کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے کومل سے؟ اب ہمیں کیا پتہ، ہم تو سچ ہی سمجھیں گے نا ان تصویروں کو۔ آسیہ بیگم اپنی جھیپ مٹانے لگی۔ وہ ابان کی شکر گزار تھی کہ اس نے اس کی بے گناہی پہ یقین کیا تھا اور اسے سب کی نظروں میں بے گناہ بھی ثابت کیا تھا۔ آج وہ پہلی دفعہ بنا کسی کے کہے ابان کے روم میں موجود تھی۔ ابان واش روم میں شاید فریش ہو رہا تھا، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی ہو کے اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ابان بنا شرٹ کے باہر آیا اور اسے وہاں دیکھ کے ٹھٹک کے کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں؟ خیریت؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ آپ نے میری بے گناہی پر یقین کیا اور مجھے سب کی نظروں میں بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اٹس اوکے، یہ میرا فرض تھا۔ تم بھی میرے گھر کی فرد ہو، میرا فرض بنتا ہے کاش آپ کی طرح باقی سب نے بھی میری بے گناہی پر یقین کیا ہوتا۔ پرانی باتیں سوچنا چھوڑ دو، اس سے سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔
اب تو تم بے گناہ ثابت ہو گئی ہو تو ان باتوں کو مت سوچو، جاؤ روم میں جا کے آرام کرو۔ اس نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور رات بھر اس کا تکیہ بھیگتا رہا۔ اسے اور کسی سے نہیں لیکن اپنے باپ سے ایسی کوئی امید نہیں تھی، لیکن آسیہ بیگم کے آنے کے بعد سے اس کے والد نے ان بہنوں کو ہمیشہ نا امید ہی کیا تھا۔ ان کا بس ایک ہی بیٹا ہمدان تھا، جس کی ہر خواہش پوری کرنا ان کا اولین فرض تھا۔ جب سے آسیہ بیگم سے ان کی شادی ہوئی تھی، وہ صرف آسیہ بیگم کے شوہر اور ہمدان کے باپ بن کے رہ گئے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، وہ شاید یہ بھول گئے تھے۔ جو آسیہ بیگم ان کے لیے کہتی وہ اس پہ یقین کرتے، کبھی ان کی بات پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ دوسرے دن فاروق صاحب کومل کو اپنے کمرے میں بلا کے معذرت کرنے لگے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ کومل طنزیہ ہنسی۔ کس بات کی آپ معافی مانگیں گے؟ ہاں، آپ کی غلطیوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ جب سے ہماری ماں گئی ہم تو اپنے باپ کے لیے بھی ترس گئے۔ جو آسیہ بیگم نے کہا آپ نے اسی پہ یقین کیا۔ آپ صرف ان کے شوہر بن کر رہ گئے ہیں، آپ ہمارے باپ نہیں رہے۔ وہ تیزی سے کہتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ فاروق صاحب اس کی باتوں سے بہت دل گرفتہ ہوئے۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور وہ وہیں لڑک گئے۔ انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا، جہاں گھر کے تمام مرد موجود تھے۔ ان کے پاس انہیں ہوش آیا۔ ڈاکٹر سے انہیں ٹینشن سے دور رکھنے کا کہا، لیکن انہیں اتنے عرصے بعد اپنی بچیوں کی فکر تھی۔ وہ فکر مند تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ان کی بچیوں کا کیا ہوگا۔ وہ کوئی اچھا لڑکا دیکھ کے کومل کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ چچا جان، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں کروں گا کومل سے شادی، میں اس کا خیال رکھوں گا ساری زندگی۔ کیا تم واقعی کومل سے شادی کے لیے تیار ہو؟ جی میں تیار ہوں بھائی صاحب، اگر آپ کی رضامندی ہو تو میں ابھی یہاں کومل اور ابان کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے فاروق؟ مجھے تو خوشی ہوگی اگر میری بھتیجی میری بہو بنے گی، لیکن یہ بہت جلدی نہیں ہے۔ تم آرام سے ٹھیک ہو جاؤ، گھر چلیں، وہاں دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ شادی چاہے دھوم دھام سے ہو جائے، لیکن ابھی میری خوشی کے لیے آپ نکاح کی اجازت دے دیں۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کومل کو یہاں لانا میری ذمہ داری ہے۔ لیکن کومل اسے کوئی اعتراض نہ ہو، اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اسے یہاں لانا میری ذمہ داری ہے، ابان نے کہا۔ ابان تھوڑی دیر کے بعد گھر پہنچا تو وہ ہاسپٹل پہنچ جانے کے لیے یخنی تیار کر رہی تھی۔ چلو تمہیں چچا جان بلا رہے ہیں، وہ جب گھر آئیں گے تو میں ان سے مل لوں گی۔ تمہیں ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کیا؟ چلو۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے زبردستی اسے گاڑی میں ڈال گیا۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو وہاں قاضی صاحب اور ابان کے دوست تایا جان اور چچا جان پہلے سے موجود تھے۔ بیٹا اپنے باپ کو معاف کر دو، تمہارا باپ تم دونوں بہنوں سے غافل رہا۔ نہیں پلیز بابا، آپ ہمیں ایسا بول کے شرمندہ نہ کریں۔ مجھے آپ کو ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا کہ آپ نے دل پہ لیا اور آپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ نہیں میری بچی، تم نے صحیح کہا تھا، کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا۔ کیا تم نے مجھے معاف کیا؟ جی بابا جان، میں نے آپ کو معاف کیا۔ تو بیٹا میری ایک بات رکھو گی کیا؟ بابا جان بولیں، آپ حکم کریں۔ میں نے تمہارے لیے ابان کو چنا ہے، میں اپنی زندگی میں تمہاری شادی ابان سے کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس کے سر پر ایسا لگا جیسے بم بلاسٹ ہوا ہو۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ لیکن بابا جان، لیکن کچھ نہیں بیٹا، اپنے باپ کے بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دو اور مان جاؤ۔ وہ ہاتھ جوڑ گئے۔ کومل نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ کومل فاروق سے کومل ابان بن گئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ بیٹا تم جا کے کومل کو گھر چھوڑ آؤ۔ ابان جیسے اسے لایا تھا ویسے ہی خاموشی سے گھر چھوڑ آیا۔ پورے راستے وہ بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، کچھ بھی نہیں کہا، اور نہ ہی ابان نے اسے کچھ کہا۔ جیسے ہی وہ گھر انٹر ہوئی، ابان گاڑی بھگا لے گیا۔ ایک ہفتے بعد فاروق صاحب ہاسپٹل سے پورے طریقے سے صحت یاب ہو کے گھر آئے تو ابان اور کومل کے نکاح کی بات سب کو معلوم ہوئی۔
آسیہ بیگم ابان کی شادی اپنی بھتیجی شینا سے کرنا چاہتی تھی۔ انہیں اس رشتے پہ اعتراض تھا، لیکن جب گھر کے مرد راضی تھے تو وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ہفتے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ کومل اتنی جلدی شادی کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن بابا کے سامنے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ہفتہ کیسے گزرا پتہ بھی نہیں چلا۔ آج وہ دلہن بنی ابان کے روم میں بیٹھی تھی۔ ابان میرون شیروانی میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا، اپنا کلا اتار کے سائڈ پہ رکھا اور اپنا ایزی ڈریس لے کے واش روم میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کے اسی سمپل ڈریس میں باہر آیا۔ اس کا ہاتھ تھام کے بے انتہا خوبصورت کنگن اس کے ہاتھوں میں پہنائے۔ یہ تمہاری منہ دکھائی۔ وہ اس کا دوپٹہ پنوں سے آزاد کرتا، اس کی جیولری اتارتا، اس کے چہرے کے نقوش چومنے لگا۔ وہ سانس روک کے بیٹھی تھی۔ پلیز پلیز مجھے وقت چاہیے، یہ سب اتنا اچانک ہوا ہے، مجھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے، کیا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ابان اس کے ہاتھ چھوڑ کے پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ اوکے، لیکن انتظار اتنا لمبا نہیں کر دینا کہ میں کر نہ سکوں۔ اٹھو، اٹھ کے فریش ہو جاؤ۔ وہ اپنا شرارہ سنبھالتی وارڈروب سے ہلکا سا لباس نکال کے واش روم میں بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئی تو وہ بیڈ کی ایک سائڈ پہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے سو رہا تھا۔ وہ بھی ایک سائڈ پہ لیٹ گئی، کمفرٹر اپنے اوپر اوڑھ کے تھوڑی ہی دیر میں بے خبر ہو گئی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ کومل اکثر اپنی بہن نتاشا کے پاس پائی جاتی۔ جب ابان گھر پہ ہوتا تو وہ ابان کے نزدیک بھی نہیں بھٹکتی تھی۔ سبھی یہ بات نوٹ کر رہے تھے۔ آج تو ابان کی بس ہو گئی تھی۔ وہ نتاشا کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب رقیہ ملازمہ روم میں آئی۔ کومل بی بی، آپ کو ابان صاحب بلا رہے ہیں، انہیں ان کی شرٹ نہیں مل رہی، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، آگے آپ ڈھونڈیں۔ وہ تھوڑی گھبرائی سی اٹھی اور اس کے روم میں انٹر ہوئی۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کے اسے دیوار سے بند کیا۔ یہ تم نے کیا تماشا لگا رہا ہے؟ یہ تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ ہاں، کہاں غائب ہوتی ہو تم؟ تمہیں میرا تھوڑا سا بھی خیال نہیں؟ میاں نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ کب میں آفس جا رہا ہوں، کب آفس سے آ رہا ہوں، میرے آرام کا، میرے کھانے پینے کا، یہاں تک کہ پہننے اوڑھنے والے لباس تک کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیسی بیوی ہو کہ شوہر سے بھاگتی پھر رہی ہو۔ سب کا خیال ہے تمہیں، بس ایک واحد میں ہی ہوں جس کا تمہیں تھوڑا سا بھی خیال نہیں۔ بتانا پسند کرو گی کیوں مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ جب یہ عارضی رشتہ ہے، ایک دن اس رشتے کو ٹوٹ ہی جانا ہے، تو کیا فائدہ نزدیکیاں بڑھانے کا یا ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا؟ آپ بھی مجھے آزاد کر دیں اور اپنی پسند کی کسی لڑکی سے اپنا گھر بسا لیں۔ یہ رشتہ صرف سمجھوتے کا یا پھر زبردستی کا ہے۔ میں آپ کو زور نہیں دیتی کہ آپ اس رشتے کو آگے بڑھائیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہاں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے رشتے کی توہین کرنے کی؟ اور تم ہوتی کون ہو مجھے یہ بولنے والی کہ میں تمہیں آزاد کر دوں اور اپنا رشتہ کسی اور کے ساتھ شروع کروں؟ آسیہ بیگم کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ ان کا سلوک بھی دونوں بہنوں کے ساتھ بہتر ہو گیا تھا۔ دونوں بہنیں کومل اور نتاشا انہیں اپنی ماں ہی سمجھتی تھی۔ کومل کے دل میں آج بھی ایک خلش تھی کہ فاروق صاحب کے کہنے پر زبردستی ابان نے اس سے شادی کی ہے۔ وہ ایک انچاہی بیوی ہے۔ میری جان، میں تمہیں کیسے بتاؤں، تم انچاہی نہیں بلکہ منچاہی بیوی ہو۔ تم میرے دل کے بہت قریب ہو۔ میرا دل تو اسی دن تم پہ ہار گیا تھا جب بلال تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، لیکن میں اپنی محبت کو لفظ نہیں دے سکا، اور جب چچا جان کی طبیعت خراب ہوئی، انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو میں تم سے شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ میں تمہیں کبھی یہ نہیں بتا سکتا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ آپ یہ بات مجھے پہلے بھی بتا سکتے تھے، آپ نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ پتہ ہے میں کتنا تڑپی ہوں صرف یہ سوچ کے کہ میں انچاہی بیوی ہوں۔ آپ نے بابا جان کے کہنے پر زبردستی مجھ سے شادی کی۔ اگر آپ یہ پہلے بتا دیتے تو میں اتنی دکھی تو نہیں رہتی نا۔ آپ ہی اظہار کر دیتی کہ آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں۔ آپ نے بھی تو اظہار نہیں کیا کہ آپ مجھ سے بے انتہا پیار کرتی ہیں۔
ہاں میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اور مجھے آپ سے پیار تب ہوا جب ہمارا نکاح ہوا۔ دونوں کی زندگی مکمل تھی، دونوں راضی خوشی اپنی بچی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔